بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ یہ ہے ہمارے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع، مشکات المصابیح کتاب النکاح، اور باب ہے عدت کا۔ 3331ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، تھوڑی سی طویل حدیث ہے لیکن میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عن ابی سلمۃ عن فاطمۃ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله الشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت وفي رواية عنها فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء رواه مسلم وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا رواه مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے آپ نے اب سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے، طلاق کے مسائل، چھٹا باب۔ جس عورت کو طلاق بائن ہو جائے اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ یہ تو تھا حدیث کا سمجھ لیجئے کہ جرح و تعدیل کے حوالے سے مختصر تعارف کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کے ترجمے کی طرف۔ تو ترجمے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا لیکن ہم انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ابو سلمہ سیدہ فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عمر بن حفص نے انہیں آخری طلاق اس وقت دی جب وہ مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ چنانچہ ابو عمر بن حفص کے وکیل نے جو فاطمہ کے سپرد کر دیا، ابو حفص کے وکیل نے جو سیدہ فاطمہ کے سپرد کر دیے، جو ابو عمر نے ان کے لیے بھیجے تھے، وہ اس سے ناراض ہو گئے۔ تو اس وکیل نے یہ کہا اللہ کی قسم تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا 3 طلاقیں تمہیں ہو چکی ہیں، تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ام شریک کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ وہ ایسی خاتون ہیں جن کے پاس میرے صحابہ کرام کا آنا جانا ہے، لہذا تم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات عدت گزار دو۔ رات نہیں عدت، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں جن کو نظر کچھ نہیں آتا، اس سے تمہارا پردہ جو ہے وہ رہے گا، تو جب عدت گزار لو تو مجھے مطلع کرنا۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے عدت گزار لی تو میں نے کہا کہ آقا، سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو جہم ان دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو جہم تو اپنی لاٹھی کندھے سے نہیں اتارتے، سخت آدمی ہے، اور سیدنا معاویہ وہ ان کے پاس تو اتنا مال ہی کوئی نہیں، تم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لو۔ تو میں نے اسے ناپسند کیا۔ آپ نے پھر فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لو، تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر فرما دی اور میں قابل رشک بن گئی۔ اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ ابو جہم وہ تو خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے خاوند نے جب انہیں 3 طلاقیں دی تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ صرف حاملہ ہونے کی صورت میں نفقہ ہے، ورنہ نفقہ نہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں
کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت ایسی جگہ عدت گزارے گی جہاں پر اس کے بے پردہ ہونے کا امکان نہ ہو اور جہاں پر اس کی عزت محفوظ رہ سکے، جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو۔ یا اس سے مراد صحابہ کرام کے کردار پر انگلی اٹھانا نہیں، لیکن چونکہ وہ ام شریک ایک بزرگ خاتون تھیں، لوگ ان کے پاس دعائیں وغیرہ لینے کے لیے ان کی محبت کی وجہ سے ان کے پاس آتے جاتے تھے صحابہ کرام، تو فرمایا کہ تم وہاں پر عدت نہیں گزارو، اور یہ تھا اصل مسئلہ۔ باقی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کو طلاق بائن ہو جائے تو مرد کے ذمے اس کے اخراجات نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ حاملہ ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ طلاق رجعی اور بتہ کی صورت میں مرد اس کو اخراجات دینے کا پابند ہوگا۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔